أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد للصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت والله عليم بالظالمين. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے اس مجلس مقدس مجلس میں ہم اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں. خداوندہ جو بھی مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کے واسطے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خداوندہ بار اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. بہت سارے مومن نے التماس دعا کے کہا ہے بیمار ہیں بستر بیمار پہ ہیں انہیں جلد از جلد شفایابی عطا فرما. خداوندہ بار اللہ ہمارے والدین کو طول عمر عنایت فرما. خداوندہ بار اللہ ہم سب کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ بار اللہ ہمیں علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ بار اللہ امام زمانہ کے حضور میں تعجیل عنایت فرما. خداوندہ ہمیں امام زمانہ کے اعوان انصار میں سفرات دے. ضرور کر دیجیے سب. اس متبرک اور مقدس مجلس میں سورہ جمعہ کی وسطی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. سب سے پہلے ان آیتوں کے میں ترجمہ کروں تاکہ سامعین تک ترجمہ اور معنی پہنچ جائے. آپ تو علماء بیٹھے ہیں آپ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سوشل میڈیا کے توسط سے ہمارے سامعین جو عربی نہیں سمجھتے ہیں ان تک اس ترجمے کا حصول. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. اے یہودیوں اگر تمہارا یہ گمان ناقص ہے کہ تم
باقی تمام لوگوں کے بنسبت اللہ کے چہیتے اولیاء یعنی منتخب بندے ہو، دوست ہو، چہیتے ہو، تو فتمنوا الموت، تو پھر تمہیں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقون، اور تم اپنے اس گمان پر، اس ظن پر، اس گمان ناقص پر اگر سچے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھ کے فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز ابداً ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، جو آگے بھیجا ہے اسے دیکھ کے ڈرتے ہیں اور موت کی تمنا کبھی نہیں کرتے۔ سورہ جمعہ 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدائی آیتیں توحید اور رسالت کے متعلق ہے، اور نہائی آیتیں جمعہ کے احکام کے متعلق ہے۔ اب یہ بیچ میں یہودیت کے متعلق قرآن نے اس آیت میں کیوں، اس سورے میں کیوں بحث کی ہے؟ کوئی ریزن ہوگی، کوئی پس منظر ہوگا جس کی وجہ سے یہودیت کے متعلق ہے۔ اس کے کل کلام یہ ہے، اس بیچ میں، اس درمیان میں آیت کے سورے کے ذکر کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ مدینے کے اس معاشرے میں جب یہودیت کا راج تھا، جب یہودیت کی تسلط تھا، تو ان کے خاص تصورات تھے، 3 یا 4 تصورات تھے۔ سب سے پہلا تصور یہ تھا کہ نبی جو ہے بنی اسرائیل یا یہودیوں میں سے کوئی نازل ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے اقوام میں یا اقوام میں سے نازل نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے قوم کی اسٹیٹس بنتا ہی نہیں ہے کہ ان میں کوئی نبی نازل ہو۔ ہم ہی ہیں اللہ کے منتخب بندے اور اللہ کے افضل بشر، اور ہمیں سے ہی ایک نبی منتخب ہوگا۔ تو یہ نبی کہاں سے آیا؟ عربوں میں، یہ غیر بنی اسرائیل میں، غیر یہودی میں، یہ نبی کہاں سے آیا؟ یہ تصور کے درمیان تھا۔ درود پڑھ دیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوسرا تصور یہ تھا ان کا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن اولیاء اللہ و احباء، ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے دوست ہیں۔ اور تیسرا تصور یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک مقدس دن معین کیا ہے، یوم السبت کے نام سے، سباتہ تورات میں بھی اس کا نام آیا، کہ اللہ نے دنیا کو خلق کرنے کے بعد چھٹے دن اللہ نے، 7ویں دن اللہ نے اس یوم السبت کو اللہ نے استراحت، تو ہمیں بھی اللہ نے استراحت کرنے کے لیے دن عطا کیا ہے۔ یہ 2-3 تصورات تھے۔ تو اللہ نے جو ہے اسی جمعے کے سورہ جمعہ کی درمیانی آیتوں میں انہی کا جواب کیا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے امیین میں سے یہودی تنزن غیر بنی اسرائیل کو امی کہتے تھے، ان پڑھ اور ناخواندہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جس قوم کو تم ناخواندہ اور ان پڑھ کہہ رہے ہو، ہم نے انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا انہیں قوم کے، اور اگر تم حسب کے مارے مر جائے لیکن ہم نے نبی بھیجا۔ یہ جواب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے، جس قوم کو چاہے، جس زمانے میں چاہے اللہ عطا کرتا ہے۔ یہودیوں تم کون ہوتے ہیں؟ تم جو ہے اپنے آپ کو افضل سمجھے اور تم کسی قوم کو جو ہے نالائق سمجھے۔ ہم نے اس فضل کو، اس فضیلت کو، اس منزلت کو غیر بنی اسرائیل میں عطا کیا ہے۔ سب سے افضل البشر وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کو ہم نے غیر بنی اسرائیل میں ہم نے بھیجا ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے اور منتخب ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو،
اے بنی اسرائیل یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، اگر تم اپنے بات پر سچے ہو، تم منتخب ہو، بندے ہو، تم چہیتے ہو اللہ کے، کسی اور آیت میں فرمایا کہ ہم نحن ابناء و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہاں پہ جواب دیا کہ اللہ تمہارے گناہوں سے کیوں سزا دے رہا ہے؟ لما يعذبكم بذنوبكم، اللہ تمہارے ذنوب سے تمہارے پر کیوں عذاب ڈھا رہا ہے؟ ان پر وقت نصر نے جو ہے یہاں بابل کا جو بادشاہ تھا اس نے جا کے فلسطین کے اینٹ سے اینٹ بجا دیا اور ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا اور اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دیا اور تابوت سکینہ غائب کر دیا، تبرکات انبیاء بنی اسرائیل تھے وہاں سے غائب کر دیا اور تخت کو تابوت غائب کر دیا اور وہاں سے اسیر کر کے غلام بنا کے یہاں ایک شہر تل ابیب کے نام سے اسے بابل کے گیٹ پر جو ہے انہوں نے ایک شہر آباد کیا۔ یہ ظلم ان پر ڈھایا، ظلم کیا، یعنی ان پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان بنی اسرائیل پر جو ہے ابد الآباد اللہ نے ذلت اور احتیاجی اور محتاجی ان پر ان کے مقدر کر دی۔ درود پڑھ دیجیے محمد علیہ اور اس آیت میں یہ جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اگر تم اپنے دعوے پر سچے اور صادق ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء، زعم آپ لوگ جانتے ہیں علماء ہیں جب کسی بات کے کمزور ہو یا کوئی حیثیت ہی نہ ہو تو زعامت اس میں کرتے ہیں۔ زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، یہ ہم چیلنج دیتے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اور ان کے ایک دوسرا تصور یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل قانون پر مشتمل، نظام حیات پر مشتمل ایک کتاب جسے تورات کہا جاتا ہے اللہ نے عطا کی ہے، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تمہیں فخر کا مقام نہیں ہے بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تمہیں اس ایسے عظیم کتاب عطا کیا، تم نے اتنے انبیاء عطا کیے، لیکن تم نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا، اس کتاب کو تم نے بس کچھ ڈال لیا۔ تمہارے اندر سود اور رشوت عام ہے، تمہارے اندر ہر حرام کام بجا لایا جاتا ہے، تمہارے اندر نافرمانی اور فسق و فجور عام ہے۔ تم نے کون سی کتاب پر عمل کیا؟ جو کتاب تم نے نازل کیا تھا۔ فخر تو اس وقت کرنے کے بعد جب تم قرآن پر عمل کرتے، تورات پر عمل کرتے، تمہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور تمہیں اس برے مثال سے تمثیل کیا۔ اس گدھے کسی ہے جس کے اوپر بیش بہا کتابیں ڈالی گئی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کتابیں ہیں یہ پتھر ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو صرف وزن اٹھانا ہے، لیکن اس کے مضامین سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس گدھے کی تمہیں مثال ہے۔ یعنی اسرائیل تمہیں شرم کا مقام، ڈوب کرنے کا مقام، فخر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور تیسرا تصور یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اس کا جواب میں نے پہلے ایک جواب بیان کیا، دوسرا جواب یہ کہ تمنا الموت، موت کی تمنا کرنا، اور تیسرا یہ کہ ہمیں اللہ نے ایک دن معین کیا ہے، ایک مقدس دن، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی غیر بنی اسرائیل کے ہم نے دن عطا کیا ہے، یوم الجمعہ، وَإِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو موت کی تمنا جو ہے وہ کرے گا جو دوستی رکھے گا، دوستی اور محبت ہو تو پھر موت کی تمنا کرے گا، وَإِلَّا دوست جو ہے سزا نہیں دے گا تمہیں۔ محبوب اور حبیب کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں پر تسامح کرے، تمہیں عذاب نہ دے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا، گناہیں سزائیں دے کر تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ اور دوسری مرتبہ ان پر ٹائٹس نے حملہ کر کے رومن امپائر کے جو جرنیل تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ ڈھایا۔ جب ایرانی بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے یہاں سے بنی اسرائیل کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ جا کر فلسطین کو آباد کرو، لیکن یہ واپس جا کر آباد کیا، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا۔ دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد پھر ٹائٹس نے جو ہے
رومن امپائر جو بڑی سلطنت کی سپر پاور اس دور میں رومن امپائر اور ایران کی سلطنت، تو انہوں نے ان پر حملہ کر کے لاکھوں لوگوں کو ایک دن میں قتل و غارت کر دی اور ہیکل سلمانی پھر توڑ دیا اور پھر آپ ایک دیوار بچی ہوئی اور اس دیوار پہ جا کے گریا کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو موت کی تمنا جو ہے کربلا میں آئے تو ہمیں ملتا ہے کہ موت کی تمنا کیسے کی جائے۔ حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لینے آیا، یا امو مجھے اذن جہاد دے۔ تو امام نے فرمایا، سوال کیا کہ اے قاسم تم موت کو کیسے پاتے؟ تو حضرت قاسم نے فرمایا کہ احلا من العسل، موت کو میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی پاتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت علی اکبر کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا کی طرف رواں دواں تھے تو راستے میں ایک بھوک آئی اور اس میں امام نے خواب دیکھا، اور خواب جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے اطراف میں دیکھ کر امام نے انا للہ کیا، جو کلمہ استرجاع کہتے ہیں، اس کا 3 مرتبہ بلند کیا۔ تو علی اکبر نے فرمایا، اے بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع بلند کیوں کیا، کیا وجہ؟ تو امام نے فرمایا کہ اے بیٹا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے جو قدم بڑھ رہے ہیں وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو علی اکبر نے فرمایا، جو شبیہ اسماعیل تھے، کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا بلا نحن علی الحق۔ تو علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ لا نبالی بالموت، ہمیں موت سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ تو یہ ہے کربلا والا کربلا۔ اور اب تذکرہ یہودیت اور سابقہ قوم کے ہم نے تذکرہ کیا، لیکن صرف بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اقوام ما سبق سے ہم نے بھی درس لینا ہے۔ اگر اچھے قوم گزرے ہیں، اچھی کارکردگی رہی ہے تو ہم نے درس لینا ہے، لیکن اگر یہودیوں کی طرف برے اور فاسق قوم گزرے ہیں تو ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو کربلا سے ہم نے کیا لینا؟ صرف گریہ، صرف سنزنی، صرف خون بہانا نہیں ہے، صرف ماتم کر کے اور گریہ کر کے رسماً ایک عزاداری ہر سال نبھاتے جائے، لیکن اس کا کوئی ثمرہ، کوئی اثر نہ پڑے۔ جیسے بنی اسرائیل کو تشبیہ دی گئی، کہیں ایسی حالت ہماری نہ ہو۔ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اور ان کی کارکردگی، ان کی سیرت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمارے پاس ہے، اور اگر ہماری حالت یہودیوں کی سے ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے پاس کربلا جیسا واقعہ موجود ہے۔ ایک سنی عالم کو میں نے سنا، وہ فخر کرتا شیعوں پر رشک کرتا تھا کہ ایران کو جو ہے تیار کیا، امام خمینی نے کربلا کے درس دے کر امام ضمانت آنا ہے، تو پھر ہمیں ہر پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں بھی تیاری کرنی ہے، امام کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، صرف روتے ہوئے نہیں جانا، یہ صرف گریہ کرتے جانا اور کوئی کچھ نہ کرنا، یہ یہودیت قوم ان کے نسل ہے۔ تو ہمیں اس سے وہ نہیں لینا، کربلا سے درس سے شجاعت لینا ہے، کربلا سے ظالم کے ساتھ ٹکرانے کی جو ہے طاقت اور ہمت لینی ہے۔ جوش مل آبادی نے کیا خوب کہا، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلوے سے مسل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ تو کربلا نے ہم نے شجاعت اور ہمت، اور جیسے مولا ابا عبداللہ حسین نے فرمایا، الا ترون ان الحق لا يعمل به
وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله. یہی بات نہیں اسرائیل يتمنون الموت لقاء الله به. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. امام حسین علیہ السلام کی جملے کی کیفیت سے یہ لگتا ہے کہ امام بہت تنگ آ چکے تھے اس وقت کے خرافات اور فسادات اور یزید کے پلید کے جو کردار معاشرے میں عام تھا. تو امام حسین نجات کی کشتی بند کر میدان کربلا آئے اور تا قیامت تک کے لیے ہمیں درس شجاعت اور بہادری عنایت کی. سابقہ جو ہے چند ایام میں مجھے جو ہے تقریر مسائل پڑھنے کے جو ہے بتایا گیا تھا. وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مسائل پڑھنے کا کہا تھا. تو آج بھی میں حضرت علی اکبر کی مسائل کروانا چاہوں گا. اپنے آپ کے ذرا وقت نہیں لینا چاہتا. اور ایک وہ وقت بھی کربلا میں آیا کہ سارے اصحاب شہید ہوئے. مولا امام حسین علیہ السلام نے سارے شہداء کے لاشوں کو گنج شہیدہ میں لایا اور اب کوئی اصحاب میں سے باقی نہ رہے. یہاں دو قول ہے. کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں اور یہی مشہور ہے. دوسرا قول حضرت عبداللہ بن مسلم ہے. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین نے آمادہ کیا. حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور اذن جہاد کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا میری طرف سے اجازت ہے لیکن جانے سے پہلے خیام میں جائیں اور بیویوں سے اور حضرت زینب سے اذن جہاد لیں. ان سے رخصت ہوں کیونکہ حضرت زینب نے تجھے پالا ہے بچپنے میں اور 18 سال عمر تک تمہاری تربیت کی ہے. علی اکبر براتی اور خیمے میں آتے ہیں تو خیمے میں ایک ایسا منظر پیدا ہوتا ہے کہ بچیوں اور عورتیں حضرت علی اکبر کے ارد گرد اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسے کسی جنازے کے ارد گرد جمع ہوتا ہے. کوئی علی اکبر کے دامن کو پکڑ کے رو رہے ہیں, کوئی علی اکبر کے ہاتھ پکڑ کے چوم رہے ہیں, اور علی اکبر خیمے سے اس طرح نکلے جیسے ایسا کوئی جنازہ باہر نکلتا ہے. حضرت علی اکبر کو امام حسین نے زرہ پہنایا, خول پہنایا اور شبیہ پیغمبر کو میدان کارزار کی طرح روانہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا كنا اذا اشتقنا الى زیارت نبیک نظرنا الى وجهه. اے رب الجلال اس قوم جفاکار کے ظلم پر گواہ رہنا. میں ان کی طرف ایک ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو صورت میں, شکل و صورت میں, کردار میں, گفتار میں, کلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہے. جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اشتیاق ہوتا تھا تو ہم ان کی طرف نظر کر کے زیارت کرتے تھے رسول خدا کی. اور حضرت علی اکبر میدان کربلا میں فوج اشقیاء پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور فوج کے بہت سارے دشمنوں کو واسع جہنم کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس پلٹ آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بابا جان مجھے پیاس مارے جا رہی ہے, اگر آپ تھوڑا پانی دے سکیں تاکہ میں دشمن سے زیادہ نمٹ سکوں. تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے فرمایا اے بیٹا علی اکبر آپ اپنی زبان میرے زبان میں ڈالیے. حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام پر ڈالا تو اچانک سے اپنی زبان کھینچ لیا اور فرمایا اے بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. امام حسین نے فرمایا اے علی اکبر جا اور دشمن سے جنگ کر, جہاد فی سبیل اللہ کر, اور تمہیں رسول خدا جام کوثر لے کر اور پانی سے سیراب کریں گے. حضرت علی اکبر وہ پلٹ کر دشمن سے لڑنے آتے ہیں اور فوج اشقیاء پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک ایسا وقت آیا کہ کسی ظالم نے نیزے سے
علی اکبر کے سینے پر مارا. امام حضرت علی اکبر کو رہا نہ گیا. علی اکبر گھوڑے سے زین سے زمین پر آئے اور یہ صدا دی یا ابتا علیک منی السلام هذا رسول اللہ یقرأک السلام انا للہ و انا الیہ راجعون.